درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات، خشرو خوباں، شہنشاہ حسینہ، سیاح لامکان، نازش ہر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام بنا کر تخلیق فرمایا۔ ہم تو صلاۃ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا شب برات میں، محفل پر نور میں، اس محفل میں، اس مسجد میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، پہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، آقا پہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، اور آقا تیری محفل سے تیرے دیوانے کہاں جاتے، یہ تو خدا کا شکر سمے رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، یہ تو خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ کا کرم اور اس کا فضل کہ جس نے ہمیں اس عظیم بابرکت رات میں اللہ نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ محض اس کا کرم اور اس کا فضل ہے، باقی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، کیونکہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ صاحبان ذی وقار، اللہ کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا جس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ السلام سے فرمایا، اب ذرا اپنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے آقا نے اہمیت کو خود بیان فرمایا اور مثال کے ذریعے میرے نبی نے بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ غور کرو، ایک مزدور ہے جو صبح نماز فجر کے بعد مزدوری کرتا ہے نماز ظہر تک، اور فرمایا اس کو مزدوری کا اجر جو ہے ایک کی رات ملتا ہے۔ فرمایا پھر دوسرا مزدور آتا ہے، وہ نماز ظہر کے بعد نماز عصر تک مزدوری کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اب پہلے کا وقت زیادہ ہے، دوسرے کا وقت اس سے مزید کم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ ایک اور بھی مزدور آتا ہے جو عصر کے بعد مزدوری کرتا ہے مغرب تک۔ فرمایا جب وہ مزدوری کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایسے صحابہ جانتے اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے، میرے نبی نے فرمایا اس کو 2 کی رات اجر ملتا ہے، اس کو 2 کی رات اجر ملتا ہے۔ یا رسول اللہ یہاں پر مزدوروں سے مراد کون ہے؟ آپ ذرا اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنی شان کو ذرا سمجھیے گا۔ میرے آقا وضاحت فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ غور سے سننا، یہ جو صبح سے ظہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو یہودی کہتے ہیں، یہ یہودیوں کی مثال ہے۔ فرمایا جو ظہر سے عصر تک مزدوری کرتے ہیں، فرمایا یہ عیسائیوں کی مثال ہے، اس کو بھی ایک کی رات ملا، اس کو بھی ایک کی رات ملا۔ اور فرمایا یہ جو عصر سے مغرب تک مزدوری کر رہا ہے وقت اس کا کم ہے، محنت اس کی کم ہے، لیکن اجر اللہ 2 گنا عطا فرما رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے امت محمدی قربان جاؤ، یہ جو عصر کا مغرب مزدوری کر رہا ہے یہ میری امت کا فرد کہلاتا ہے، مگر اس کو امت محمدی کہا جاتا ہے۔ میرے رب نے اس امت کو اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ امت محنت کم کرے گی، وقت بھی کم ہوگا، لیکن اللہ اجر 2 گنا عطا فرمائے۔
فرمایا یہ جو اثر سے مغرب مزدوری کر رہا ہے یہ امت محمدی کا فن کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں نے اعتراض کیا، کہا یہ کیا ہوا کہ ان کو دو ہمیں ایک ایک؟ میرے نبی نے اس کا جواب دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ذرا غور تو کرو، اللہ نے ایک کی رات سے کم اجر تو نہیں دیا نا تمہیں، ایک ایک تو پورا دیا ہے نا۔ اب میرا رب جس کو جتنی عظمت دے دے، جس پر جتنا فضل فرما دے، جس پر جتنا کرم فرما دے، تو میرے رب نے میری امت کو دو کی رات دیا ہے اور تمہیں ایک ایک، یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہوتا۔ حضرات ذیبکار غور کیجئے، اپنی اہمیت کو پہچانیے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد بنایا ہے کہ فرمایا جو محنت کم کریں گے اجر ان کو دو گنا ملے گا۔ پچھلی امتیں اگر ایک نیکی کرتی تو ان کو ایک اجر ملتا تھا، اور یہاں پر قرآن پاک اٹھائیے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی میرا رب فرماتا ہے میں اجر 10 گنا عطا فرماتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجیے، اور پھر اس امت پر اللہ نے جو احسان فرمایا، یہ جو راتیں آتی ہیں، یہ جو شب برات ہر سال لوٹ کر آتی ہیں، ہر سال میں اللہ کی رحمت، اللہ کی منادی جو ہے وہ ہر ایک آسمان دنیا پر بسنے والے ہر ایک رہنے والے انسان کو سنائی دیتی ہے۔ تو حضرات ذیبکار یہ میرے رب نے فضل پہلی کسی امت پر نہیں فرمایا، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرمایا 15 کی رات تھی، یہ جو جس رات ہم بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس کے حبیب کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے 15ویں رات تھی، میرے آقا میرے بستر پر دل ہو گئے، اچانک فرماتی ہے رات کو کچھ عرصہ گزرا، کچھ لمحہ بیتا، میں کیا دیکھتی ہوں میرے نبی میرے بستر پر نہیں۔ فرمایا میرے دل میں تعجب ہوا، میں بڑی پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ حضور کہیں اٹھ کر کسی دوسری زوجہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ فرمایا میں اٹھ کر دوڑی ہوئی گئی، فرمایا کہ میں جب جنت البقیع میں پہنچی، حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں میرے آقا آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے، میرے آقا نے آسمان دنیا کی طرف ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں کر رہے ہیں، میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی میں پیچھے کھڑی ہو گئی، میں جب پیچھے کھڑی ہوئی تو اتنے میں حضور آقا علیہ السلام نے جب دعا ختم فرمائی تو میرے آقا فرمانے لگے عائشہ آپ ہو؟ میرے آقا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ میرے آقا کے علم کا کمال ہے، یہ میرے آقا کی نظر وسعت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ آپ ہو؟ یا رسول اللہ میں عائشہ۔ میرے نبی فرمانے لگے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ اما عائشہ کہتی میرے دل میں بات آئی کہیں حضور مجھے چھوڑ کر دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ میرے آقا نے اس کا جواب دیا اے عائشہ کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کہ عائشہ تمہارے دل میں جو خیال آ رہا ہے اے عائشہ یہ خیال مت آنے دو، یاد رکھنا اللہ اور اس کا رسول کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ تو عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کھڑے ہونے کی وجہ تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ آج 15ویں شعبان کی نصف رات ہے، آج اس شعبان المعظم کے مہینے کی نصف رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت کی برکھا اتنی برستی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے بدلے اللہ عز و جل اس سے بھی بڑھ کر اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بنو کلب قبیلے علماء فرماتے ہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ بکریاں تھیں اس قبیلے کے ہاں، اور حضور نے یہ جو اگزامپل دی، مثال دی، چونکہ اس وقت سب سے بڑی تعداد اسی قبیلے کے پاس تھی۔ صحابہ فرماتے اگر اس سے بڑی اور کوئی مثال ہوتی تو حضور وہی مثال دیتے۔ تو حضور فرماتے ہیں بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں
میرا رب اتنے اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں چاہیے ایک بکری لیجیے اور اس کے جسم کے بال آپ گننے لگ جائیں، قسم خدا آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے جسم کے بال کبھی نہیں گر پائے۔ تو اللہ کی رحمت ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے رب کا فضل ذرا دیکھیے تو صحیح، اندازہ تو لگائیے کہ میرا رب کتنے اپنے بندوں کی بخشش اس رات میں فرما رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، آسمان دنیا پر اللہ عز و جل نزول اجلال فرماتا ہے، باقی ہر وقت میرا رب ہر جگہ موجود ہے، لیکن فرما اس رات میرا رب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، علم مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا؟ اللہ ندا دے رہا، اللہ آواز دے رہا، فرشتے نہیں دے، اللہ کی طرف سے آواز۔ تو وہ کتنا بدبخت ہے جو اس رات غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی بخشش کا طالب میری بارگاہ میں آئے، اس کو میں بخشش کا پروانہ دوں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی رزق کا متلاش، آئے میری بارگاہ میں، جبین سعی کو چکائے، میں رب اس کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کشادہ فرما دوں گا۔ میرا رب فرماتا ہے کوئی مراد کا طلبگار، ہے کوئی اپنی حاجت کا طلبگار، اس رات آئے میں رب اس کی حاجت بھی پوری فرما دوں گا۔ رات ذی وقار ذرا اور تو کیجیے، آج یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات کے دامن میں ہم موجود ہیں، اور شعبان المعظم کو تو جو عظمت میرے نبی نے خود عطا فرما دی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، لوگوں شعبان میرا مہینہ، ارے جس کو آقا فرما دے میرا ہے تو اس میں آپ امتی دلیلیں ڈھونڈے گا کہ اس میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور رمضان مبارک کے علاوہ جس ماہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور حضور جس مہینے میں رمضان مبارک کے علاوہ عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے فرمایا وہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ اور حضور نے بتایا یہ جو آج لوگ جو ہے غفلت کا پردہ اوڑھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ارے صاحب آپ عبادت بھی اللہ کی اگر کریں گے تو تجھ سے پوچھ کر کریں گے، اس کے لیے بھی کوئی سند کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ تو حضرات ذی وقار میرے نبی نے فرمایا کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے، یعنی وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، فرمایا جس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں، جس کی عظمت سے لوگ، جس کی اہمیت کو سمجھنے سے لوگ غافل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ان کو عظمت اور اہمیت سمجھ آ جائے فرمایا وہ سر اپنا سجدے سے اٹھائے بھی نہ۔ اس رات کے دامن میں ہم موجود ہیں، اللہ کی بخشش کے ہم طلبگار ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ عز و جل سے بندے کا رشتہ کیا ہے ذرا غور تو کیجیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے اپنے بندے کا رشتہ بیان فرمایا۔ یا ایھا الانسان، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے میری راہ کو بھول جانے والے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا غور تو کیجیے اللہ کی کرم نوازی کس حد تک انسانوں پر حاوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے بھولے ہوئے، اے بھٹکے ہوئے انسان، لوٹ آ میری دہلیز پر، دیکھ تو صحیح تیرا رب کتنا کریم ہے، بربک الکریم، دیکھ تو صحیح تیرا رب کے ساتھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، کتنا رشتہ تیرا پرانا ہے۔ اب مجھے بتائیے کبھی مجرم کو بھی آوازیں دی جاتی ہیں، کبھی مجرم کو بھی بلایا جاتا ہے؟ تو حضرات ذی وقار میرے رب کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ میرا رب فرماتا ہے اے گناہگار انسان، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، لوٹا میری دہلیز پر، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، دیکھ تیرے رب کے ساتھ رشتہ تیرا کتنا گوڑا ہے۔ الذی خلقک، دیکھ میں تیرا رب ہوتا ہوں، دیکھ میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، فسواک فعدلک، اور تیرے ایک ایک جسم کے عضو کو میں نے مکمل طور پر تسویہ کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ پیدا فرمایا۔
حضرات ذی وقار ذرا غور کیجیے، اللہ توبہ کی طرف انسان کو بلا رہا ہے۔ انسان ہے نا، آگ پانی مٹی ہوا کا مجموعہ ہے، یہ انسان اس کی فطرت کے اندر گناہ ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ جتنا بھی بچنے کی کوشش کرے اس کی فطرت کے اندر گناہ ہے، خطا ہے، انسان خطا کر جاتا ہے۔ تو میرے رب نے یہ مواقع عطا فرمائے، میرے رب نے فرمایا اے انسان اگر کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر پٹائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ چاہیے بعینہ ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کا رشتہ کیا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے اے انسان اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تجھے چاہیے میری بارگاہ میں آ جا، توبہ استغفار کر۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی اہمیت کو بتلایا، میرے آقا نے اس کی فضیلت کو بتلایا، میرے آقا نے بتایا اے انسان اگر تیری عمر ساری بیت جائے، گناہوں کے اندر تیری قبر بھی جھکنے لگ جائے، پھر بھی اگر تجھے اللہ کی یاد آ جائے، اگر اللہ کی دہلیز پر لوٹ آئے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کر لے، میرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ذرا غور کیجیے حدیث مبارکہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمایا میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بوڑھا آیا۔ ابو ہریرہ فرماتے جب وہ جانے لگا میں نے عمر پوچھی، اس کی عمر 96 برس 96 برس کا ایک بوڑھا تھا، وہ چھڑی کے سہارے دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھے ہوئے کمر لٹکائے ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا بوڑھا ہے، میرے آقا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یارو ذرا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھیے گا، نبیوں کے سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن جب بوڑھے کو دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو سفید بال ہوتے ہیں نا ان سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، ان سے اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ آج ہمیں حیا نہیں ہے، آج ہمارے بزرگ، آج ہمارے والدین جن کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ہمیں ادب کا لحاظ نہیں رہا۔ صحابہ فرماتے حضور نے اس شخص کو دیکھا، بوڑھے کو دیکھا، وہ ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں آیا تھا، ابھی مسلم بھی نہیں تھا، ابھی کافر تھا، لیکن میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اس کو میرے آقا نے سہارا دیا اور بٹھایا اپنے ساتھ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے یہ جو پلکیں ہیں اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جب وہ حضور سے بات کرتا تو اپنی پلکیں اوپر کرتا، اور اس کے بعد حضور سے محو گفتگو ہوتا۔ اب وہ آیا حضور کی بات، میرے آقا نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندے بتا کیسے آنا ہوا۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ اپنی داستان، اپنی زندگی کی ساری داستان سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پچھلی ساری زندگی 96 برس میری عمر ہے، 96 برس پورے کے پورے میری گناہوں میں گزرے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک نیکی بھی میرے نامہ اعمال کے اندر نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے ماضی کو دیکھتا ہوں تو میرا ماضی سیاہ ہی سیاہ نظر آتا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یا رسول اللہ میری ساری زندگی گناہوں کے اندر مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے، لیکن ایک آپ کا صحابی ملا، آپ کا ایک غلام ملا، اس نے جب مجھے سنا تو اس نے کہا اے بوڑھے آج آجا میرے آقا کی دہلیز پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس چل کر آجا، سچے دل سے توبہ کر، اللہ تجھے بخش بھی دے گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدلنے پر قادر ہو جائے گا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام کے دائرے میں آ جاؤں تو کیا میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ اور ساتھ ساتھ اس نے 3 شرطیں بھی رکھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 3 شرطیں بھی ساتھ۔ حضور نے فرمایا کون سی؟ وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میری کمر بھی جھکی ہوئی ہے، اے محمد میں عبادت بھی نہیں کر سکتا، یہ لمبے لمبے سجدے میں نہیں کر پاؤں گا۔ یا رسول اللہ معمول کی عبادت تو ہو جائے گی لیکن میں سجدوں میں کثرت نہیں کر پاؤں گا، میری کمر آپ دیکھ رہے ہیں، میری کمر جھکی ہوئی ہے، تو کیا اللہ مان جائے گا؟ اور دوسری اس نے بات کی، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بازوں میں وہ قوت نہیں، وہ ہمت نہیں، میں میدان جہاد میں جا کر جہاد بھی نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا۔
کیا اللہ اب بھی معاف کر دے گا؟ اور تیسری اس نے بات بتائی، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو میں، میرے جسم میں اتنی طاقت رہی کہ میں عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ میں جا کر مزدوری کروں، میں جا کر مال و دولت اکٹھا کروں اور پھر وہ مال و دولت اللہ کی بارگاہ میں لٹاؤں، صدقہ و خیرات کروں۔ اے محمد میں صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتا۔ گویا اس نے 3 شرطیں کہی۔ اس نے کہا عبادت میں کثرت بھی نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں لمبے لمبے سجود بھی نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں یہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، اس نے کہا میں مال و دولت اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اے محمد کیا اب بھی آ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا؟ ذرا غور تو کیجیے۔ اب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کی آنکھوں سے اتنے آنسو روا ہوئے، فرمایا جس طرح برسات میں پانی برس رہا ہوتا ہے، میرے آقا کی جسمانی مقدسات سے اس طرح آنسو روا ہوئے۔ میرے آقا رونے لگے، میرے آقا گریہ کرنے لگے۔ میرے آقا اس بوڑھے سے فرماتے ہیں اے بوڑھے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے؟ یا رسول اللہ سچی توبہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو اگر عبادت میں کثرت نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس کتنے عبادت گزار بندے موجود ہیں، اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اے بوڑھے، اگر تو میدان جہاد میں نہیں جا سکتا تو کتنے مجاہد دین کے پاس موجود ہیں، تیری ضرورت نہیں۔ اے بوڑھے، اگر تو مال و دولت نہیں کما سکتا، تو جا کر صدقات و خیرات نہیں کر سکتا، تو تیرے صدقہ و خیرات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں محمد سن، میں محمد تجھے گواہی دیتا ہوں، اگر آج بھی تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، سچے دل سے توبہ کر لی، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ پیچھے سارے گناہ تیرے معاف کر۔ اب ذرا غور کیجئے، 96 برس عمر ہے لیکن اللہ کی دہلیز پر لوٹ آیا ہے۔ میرے آقا گارنٹی دے رہے ہیں اے بوڑھے، سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ سارے گناہ معاف کرتا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکے نا، ہم توبہ نہیں کرتے، ہم گناہوں پر نادم نہیں ہوتے۔ آج جو سود کا لین دین کر رہا ہے، چاہیے اس سے پوچھئے، وہ آپ کو دلائل دے دے گا، وہ کہے گا صاحب میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ کس نے کہا یہ سود ہے؟ یعنی گویا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا۔ جو آج رشوت کا کاروبار کر رہا ہے وہ بھی دلیلیں دیتا ہے، کہتا ہے صاحب نہیں، میں تو کوئی رشوت نہیں کر رہا۔ میرے آقا فرماتے جو گناہوں پر نادم ہوتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، پھر رب گناہ اس کے معاف کرتا ہے۔ اور جو پھر پوری زندگی گناہوں میں گزار دے اور پھر وہ دعوے یہ کرے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، تو اس کا عالم کیا؟ میرے آقا حدیث میں بیان فرماتے، صحابہ فرماتے امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، میرے آقا فرماتے وہ احمق شخص ہے، وہ بے وقوف ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ میرے آقا نے ہر کسی کو بے وقوف نہیں کہا، میرے آقا نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا۔ یا رسول اللہ کون بے وقوف؟ میرے آقا فرماتے جو شخص پورا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا سود کا لین دین نہیں کرنا، میرے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ وہ پورا دن سود کا کاروبار کرتا ہے، اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے، 5 وقت مؤذن اذانیں دیتا ہے، اللہ کی دہلیز پر بلاتا ہے، میرے آقا فرماتے وہ پھر بھی نہیں آتا۔ جب رات ہوتی ہے، گناہوں کی لپٹی ہوئی اس کی زندگی ہے، فرمایا پورا دن اس نے گناہوں میں گزارا، اور جب رات ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا۔ گویا میرے آقا فرماتے توبہ بھی نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا، اللہ کی دہلیز پر بھی نہیں آیا، ان گناہوں پر نادم بھی نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جان لو وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ذرا غور کیجیے، آج ہمارا عالم کوئی نہیں۔ آج ہم کیا اسلام کو اسی طرح نہیں سمجھ رہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تو بخشنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت ہماری شفاعت کر دیں گے۔ نعرے ہم لگاتے ہیں غلام ہے، رسول کے غلام ہے، لیکن نماز کے لیے بلایا جائے تو صاحب میرے کپڑے ہی ناپاک ہیں۔ ارے تو غلام رسول ہوتا ہے، تیرا تعارف تو یہ ہے کہ
کہ تو دعوے بڑے بڑے کرتا ہے میں غلام رسول ہوتا ہوں اور غلامی رسول میں موت بھی، ارے موت تو دور کی بات ہے، آج نماز کا وعدہ تو کر لینا، آج تو نماز کی پابندی